السلام علیکم ویورز، میں ہوں آمنہ شیخ۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے پروگرام آپ سماعت فرما رہے ہیں، اور سامعین آپ کو بتاتے چلیں آج کا جو پروگرام ہے وہ الٹرنیٹیو ڈیولپمنٹ سروسز کے تعاون ADS کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے، اور آج ہم بات کریں گے موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے، اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں گیسٹ موجود ہیں احمد شبر صاحب۔ السلام علیکم۔ السلام جی، تھینک یو۔ جی، احمد شبر صاحب انوائرمنٹل ایکٹیوسٹ ہیں، اور ان سے آج ہم بات کریں گے انوائرمنٹ کے حوالے سے، ماحولیات کے حوالے سے۔ تو سر میں چاہوں گی آپ اپنا تعارف خود ہی کروا دیں ہمارے لسنرز کے لیے۔ بس ہلکا پھلکا ہمارا ماحولیات کے اوپر کام ہے۔ ایک ہماری ویسٹ مینجمنٹ کی کمپنی ہے جس میں ہم لوگ جس کے ذریعے جو پلاسٹک پولیوشن ہے اس کو ٹیکل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ریسائکلنگ وغیرہ جو ہے اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر ساتھ میں ایک اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے دی انوائرمنٹل کے نام سے، جس کے ذریعے جو ابھی جیسے یہاں پہ فار ایگزامپل کلائمیٹ لٹریسی کے اوپر اسینشلی پروگرام چل رہا ہے، اس کے اوپر بات چیت ہم لوگ کرتے ہیں، اسٹوری ٹیلنگ کے اوپر بات کرتے ہیں، یا جو جرنلسٹ کی ٹریننگ بھی کروائی جاتی ہے۔ پھر ریسنٹلی 2021 میں ہم نے ایک تنظیم بھی سٹارٹ کی تھی پاکستان ماحولیاتی تحفظ موومنٹ کے نام سے، جس کے ذریعے کلائمیٹ مارچز بھی ہوتی ہیں، موبلائزیشنز بھی ہوتی ہیں۔ اس میں ہم نے پھر انوائرمنٹ انٹرسٹ لٹیگیشنز بھی کی ہوئی ہیں، جو بن البدو جزیروں کے جو مسائل ہوئے تھے اس میں ہمارا کیس ہے، ملی رکشویسوے کے حوالے سے ہمارا کیس ہے، DHA جو ڈوبا تھا، جو ایک دم سے اربن فلڈنگ وغیرہ جو آئی تھی اس کے حوالے سے بھی کیس ہے۔ سیورل اس طرح کے جو مسائل ہیں ان کے اوپر ہم نے بات چیت کی ہے، اور پھر اس دفعہ 2024 میں اسی مدعے کے اوپر گرین پالیٹکس کے اوپر ہم نے الیکشن بھی لڑا ہے MPA کے، اس کے لیے حلقہ 110 سے سمندر کی طرف سے، اور اس کا مقصد ہی الیکشن لڑنے کا یہ تھا کہ صحیح ہے ویسے بات چیت وغیرہ ہو رہی ہوتی ہے، ایز فار ایز کلائمیٹ لٹریسی از کنسرنڈ، NGOز بھی بہت ساری کام کر رہی ہیں، ایکٹیوسٹ بھی بہت سارے کام کر رہے ہیں، مگر اب اس کو سیریسلی لینا اس میں ضروری ہے کہ جو ہمارے پولیٹیکل لیڈرز بھی اگر اس مسئلے کو صحیح طریقے سے نہیں لے رہے تو پھر ہم جو ہے ان کے خلاف مہم کہہ لیں، یا جو ہے ان سے کہیں کہ صحیح ہے پھر آپ اس سیٹ کے قابل نہیں ہیں، آپ جو ہے کہتے ہیں ان کو پھر الیکٹورلی چیلنج بھی کیا جائے۔ تو یہ ہمارے کچھ ذرا سے کام ہے اس میں۔ جی، آپ کا بہت اچھا کام ہے۔ احمد صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے پچھلے دنوں ایک بہت بڑا مارچ کروایا تھا کراچی میں انوائرمنٹ کے حوالے سے، تو اس مارچ کا کیا مقصد تھا، اور پاکستان میں کیا صورتحال دیکھتے ہیں آپ ماحولیات کے حوالے سے؟ جو کلائمیٹ مارچ کا اصل جو مقصد ہے وہ آگاہی، اس کے علاوہ آگاہی کے علاوہ سب لوگوں کو جوڑنا، اور ایک طریقے سے یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ میں آواز بنا، مگر لوگوں کی آواز کو ایمپلیفائی کرنا۔ تو بہت سارے اس میں تنظیمیں جو ہے جوائن کیا ان لوگوں نے ہمارے ساتھ، جس میں ٹریڈ یونینز بھی شامل تھیں، اس میں ہوم بیس ویمن ورکرز بھی شامل تھے، اس میں انڈیجنس فارمرز بھی، کسان بھی شامل تھے، اس میں ماہی گیر بھی شامل تھے، اس میں جو گجر اور رنگی نالے کے اوپر جو مسائل چل رہے ہیں وہ لوگ بھی شامل تھے، تو کلائمیٹ ایکٹیوسٹ بھی شامل تھے، یعنی کلائمیٹ ایکسپرٹس بھی شامل تھے، اور ساتھ میں انوائرمنٹ کے اوپر جو بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں وہ بھی شامل تھے۔ تو جب سب لوگ ایک ساتھ جڑے ہیں، اور پھر اس میں سے جو ڈیمانڈز بھی نکالی گئی ہیں، اس میں سے جو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے کہ جی یہاں 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 یہ مسائل چل رہے ہیں، تو ایک وہ بہت زوردار ایک آواز بن کے آگے آئی تھی۔ تو کلائمیٹ مارچ کا اصل یہی مقصد ہے، اور ہم نے پھر نومبر میں ایک کلائمیٹ اسٹرائک کی بھی کال دی تھی، اس میں تقریباً 16 شہروں میں وہ کلائمیٹ اسٹرائک آبزرو کی گئی ہے، جس میں میرپور خاص بھی ہے، خیرپور بھی ہے، سکھر میں بھی جو ہے لوگ نکلے تھے، یہاں تک کہ پشین میں بھی لوگ نکلے تھے، اسلام آباد لاہور میں تو نکلے تھے۔ تو یعنی یہ جو مارچز ہیں، یہ جو اسٹرائکس ہیں، ان کے یہ مقصد ہے کہ آواز سے آواز جوڑی جائے، اور اسینچلی سب لوگوں کو، یعنی جو اس مسئلے کے بیچ میں سے گزر رہے ہیں، جو آپ نے سیلاب کی صورت دیکھی، اور اس کے علاوہ ہیٹ ویو ابھی جو کراچی میں چل رہی ہے اس کے بھی دیکھ رہے ہیں، وہ بھی لوگوں کو تسلی دینا کہ آپ کے ساتھ بھی لوگ شامل ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگ اکیلے بیٹھے ہیں۔ اور اس دفعہ بھی انشاءاللہ ایک انیشل میٹنگ دی جا چکی ہے، یہ تو مارچ 2023 میں ہوئی تھی، 2024 کی مارچ انشاءاللہ ستمبر یا اکتوبر کے مہینے میں ہوگی۔ اس میں ہماری کوشش ہے کہ اکراس پاکستان 8-10-15 ہزار لوگ ہر شہر کے اندر نکلیں۔ اور جو صورتحال آپ نے پوچھا کہ موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے، وہ تو اوورال جو ہے مسئلے مسائل بہت زیادہ اور بہت ایک دم سے آبزرو کرنے کو بھی مل رہے ہیں۔ اس میں گلوف کا بھی ایشو ہے، جو گلیشیئرز آپ کے میلٹ کر رہے ہیں،
اس میں سیلابی ریلے جو آ رہے ہیں اس کا بھی مسئلہ ہے. ابھی آپ نے اس سال 2024 کی اس میں دیکھا کہ جو برف جنوری فروری تک پڑ جانی چاہیے تھی وہ اپریل کے مہینے تک اور اپریل کے آخر تک پڑ رہی تھی. تو سافٹ سنو وہ پڑی ہے جس کی, اور پھر ابھی جو ہیٹ ویوز جو چل رہی ہیں جو کراچی میں بھی دیکھ رہے ہیں بلکہ اکراس پاکستان آپ دیکھ رہے ہیں, اس کی وجہ سے اس شہر میں بھی لو پریشر بنے گا, صدرن ایریا میں لو پریشر بنے گا, جس کی وجہ سے جو بادل ہیں وہ زیادہ تیزی سے آپ کے اس طرف آئیں گے جو جہاں پہ لو پریشر ہے, اور پھر جو سافٹ سنو اوپر پڑی ہوئی ہے وہ بھی پگھلے گی. تو یہ دونوں جب فنومنا ساتھ میں کمبائن کریں گے تو اس دفعہ 2024 میں پھر سیلاب کا جو ہے خدشہ ہے, اور بہت زیادہ بڑا خدشہ ہے, اتنا ہی تقریباً جتنا 2022 میں آیا تھا. تو یہ اگر آپ مسئلے مسائل, پھر سمندر میں انڈسٹریل فضلہ سیدھا سمندر کے اندر پھینکا جا رہا ہے, دوسری طرف گوادر کی طرف جو ڈیپ سی فشنگ کے مسائل ہو رہے ہیں جس میں آپ کا پوری جو وہاں پہ بھی ماہی گیر بہت سارے شکایت کر رہے ہیں کہ جی فشریز کی انڈسٹری کو بہت زیادہ امپیکٹ پڑا ہے, یہاں تک کہ گوادر پورٹ کی وجہ سے جو برابر سے بندن شہر ہے اس کے اوپر بہت زیادہ امپیکٹ آ رہا ہے. تھر میں آپ مسئلہ دیکھ لیں, مسائل دیکھ لیں, لاہور میں اسموک کا مسئلہ ہے. تو یہ تو آپ پورے پاکستان میں جو ماحولیاتی تبدیلی اور ساتھ میں انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن, دیکھیں ماحولیاتی تبدیلی تو صحیح ہے, آپ بلیم کر سکتے ہیں جو گلوبل نارتھ کر رہا ہے, امریکہ کر رہا ہے, چائنا کر رہا ہے, انڈیا کر رہا ہے, اس کے اوپر آپ شور بلیم کر سکتے ہیں کہ بھئی ان سب وہ زیادہ ڈیولپڈ ہیں, زیادہ وہاں پہ انڈسٹریز ہیں تو ان کی وجہ سے جو کاربن ڈائی آکسائڈ وغیرہ, مگر جو انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن ہے وہ ہمارا مسئلہ ہے, وہ اس بندے کا مسئلہ ہے جو سیٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور مگر وہ جو ہے جو چمنیز وغیرہ ہیں اس کو صحیح طرح سے ریگولیٹ نہیں کر رہا. وہ اس بندے کا مسئلہ ہے جو یعنی پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے مگر صحیح طریقے سے پالیسی نہیں بنا پا رہا, یا سولر وغیرہ کو یا رینیوبل انرجی کو زیادہ پروموٹ نہیں کر پا رہا. تو یہ تو اوور آل انفارچونیٹلی پاکستان میں ایشوز ہیں. جی اگر ہم بات کرتے ہیں عوام کی, تو ہمارا عوام کتنا آگاہ ہے موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے؟ ہم آئے دن دیکھتے ہیں ہیٹ ویوز ہو رہی ہیں, سیلاب آ رہے ہیں, ابھی بھی آپ نے بتایا کہ 2024 میں پھر سے فلڈ کا امکان ہے. تو عوام کو کتنی جانکاری ہے اس حوالے سے اور اس پر کتنا کام کرنے کی ضرورت ہے؟ عوام کا دیٹس این انٹرسٹنگ فنومینا, یہ بڑا انٹرسٹنگ وہ ہے اور گیج کرنا مشکل ہے کہ کتنی جانکاری ہے کتنی نہیں ہے. دیکھیں اس میں دو جو ہے طبقے بھی آ جاتے ہیں. ایک تو وہ جو مزدور طبقہ ہے یا محنت کش طبقہ ہے, کسان ہے یا ماہی گیر ہے, وہ تو ڈائریکٹ امپیکٹ وہ دیکھ رہا ہے, مگر اس میں جو ہے یعنی ہم لوگ ان کو شاید پریولیج اتنا نہیں سمجھتے. آف کورس جو کہتے ہیں وہ محنت کش وغیرہ. پھر آپ کا جو پریولیج طبقہ آ جاتا ہے یا جو ایجوکیٹڈ جن کو آپ کہتے ہیں, جو یعنی یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے, کیجز میں پڑھ رہا ہے, LIC میں پڑھ رہا ہے, جو بھی اس میں, اچھا جو یہ جو پریولیج طبقہ ہے یہ سمجھتے ہیں کہ جی ساری چیزیں ہمیں پتہ ہیں, اور جو دوسرا جو طبقہ ہے اس کو کچھ بھی نہیں پتہ. تو جبکہ الٹا یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ جو کہتے ہیں میری ایجوکیشن شاید اتنی زیادہ نہ ہو یا میری انڈرسٹینڈنگ ماحولیاتی تبدیلی کی اتنی زیادہ نہ ہو جتنی جو کسان ہے جو پچھلے جو 30-40 سالوں سے دیکھتا ہے کہ پہلے کس طرح کی فصل ہوتی تھی, اب کس طرح کی فصل ہوتی ہے. تو یہ دو یعنی اس طریقے سے گیج کرنا ذرا سا مشکل ہے کہ کتنی انڈرسٹینڈنگ ہے کتنی نہیں ہے. مگر جو بات چیت ہم نے کی ہے پچھلے جو کہتے ہیں 2-3 سال سے جو آبزرو کرتے ہیں کہ 7-8 سال سے ہمارا اس طرف جو کہتے ہیں کام ہے ماحولیات کے اس پہ, تو ذرا سا مائنڈ سیٹ چینج ہوا ہے. لوگ پہلے یہ کہتے تھے کہ جی ماحولیات تو کچھ بھی نہیں ہے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. اب جو ہمارے ایکٹیوسٹس ہیں یا ہمارے ایکسپرٹس ہیں ان کی محنت کے ذریعے یہ تو کم سے کم لوگوں کے اندر شعور آنا شروع ہوا ہے کہ نہیں ماحولیات کوئی امپورٹنٹ چیز ہے. اور پھر بز ورڈ بھی بن چکا ہے جب سے لاس اینڈ ڈیمیج کا وہ کے اوپر بات چیت شروع ہوئی. شہری رحمان صاحبہ نے COP27 میں جو اپنے یعنی پرفارمنس وغیرہ ان کی اچھی رہی, اس کے بعد جو کہتے ہیں وہ سارا, مگر تب بھی اگر آپ گراس روٹس کے پاس جائیں اب الٹا یہ ہونے لگا ہے کہ پہلے کچھ ڈیزاسٹر اگر آتا تھا تو وہ سیدھا بلیم کر دیا جاتا تھا کہ جی یہ تو خدا کی قدرت ہے, اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے, یہ کہہ دیا جاتا تھا, اپنے اوپر سے ذمہ داری ہٹا دی جاتی تھی. اب الٹا یہ ہونے لگا ہے, ایک چیز کہلاتی ہے گرین واشنگ, دوسری چیز کہلاتی ہے کلائمیٹ بلیمنگ. اب یہ ہونے لگا ہے کہ یہ تو موسمیاتی تبدیلی کا مسئلہ ہے, اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے, یہ تو جو کہتے ہیں باہر کا پوری دنیا کا فنومینا ہے, اس میں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو انفارچونیٹلی جو پولیٹیکل پارٹیز اس وقت ہماری چل رہی ہیں وہ اب لوگوں کو, عام عوام کو اس طرح سے گمراہ کر رہی ہیں کہ جی اس کے بارے میں تو ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے.
تو شہر رحمان صاحبہ کی پرفارمنس اس وقت تو اچھی رہی ہوگی، مگر اس کے بعد سے اگر آپ دیکھیں ایک طرف کہتے ہیں کہ جی کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بات کریں گے ہم، دوسری طرف جو ہے وہاں پہ جو تھر کول کا جو مسئلہ ہے، اور پھر پورا تباہی انہوں نے پورے گرانوں کی طرف اور تھر کی طرف جو تباہی پھیری ہوئی ہے. ایک طرف کہتے ہیں جی ٹری پلانٹیشن کریں گے، دوسری طرف جو جزیروں کے اوپر یا ملیر ایکسپریس وے جو ہے کہ ندی کے بیچ میں سے لے جا کے درخت کاٹ رہے ہیں وہ. تو جو یہ ایک ذرا سا اب وہ ایک نیا چیلنج آ گیا ہے کہ پہلے تو چلیں یہ تھا کہ انڈرسٹینڈنگ کا مسئلہ، اب یہ ہے کہ جو پولیٹیکل گمکس ہیں اس کی بھی لوگوں کو جو ہے آگاہی دینا بہت زیادہ ضروری ہے کہ جی جو بھی یعنی کریں وہ سوچ سمجھ کے کریں. جی احمد صاحب یہ بتائیے گا کہ انڈسٹریل ڈی کاربنائزیشن کا سوال ابھرتا ہوا نظر آتا ہے، اسی حوالے سے بتائیے کہ متبادل انرجی کی طرف پاکستان کتنا گامزن ہے اور اس پر مزید کتنا کام کرنے کی ضرورت ہے؟ اب یہ انڈسٹریل ڈی کاربنائزیشن کی طرف پاکستان تو بڑھ ہی نہیں رہا، بلکہ الٹا یعنی کہتے ہیں بیکورڈ سٹیپس بہت زیادہ لے رہے ہیں. یعنی تھر کول کو آپ نے بہت زیادہ انکریج کیا ہوا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم جب سولر کی بات آتی ہے تو اس پہ آئے دن کچھ نہ کچھ ہوتا ہے کہ جی غور کیا جائے گا، اچھا ڈسکوز کے اوپر امپیکٹ آ رہا ہے، اس کی ڈسٹریبیوشن کے اوپر منی گریڈز بنائے جائیں گے یا ٹیکسز لگا دیے جائیں گے، یا جو ہے گروس نیٹ میٹنگ کی جائے گی کہ جو اگر سولر گھر پہ اپنا یعنی بنا بھی رہا ہے، سولر اس سے اگر پاور استعمال بھی کر رہا ہے تو وہ پہلے گرڈ پہ بیچے اور پھر گرڈ سے جو کہتے ہیں پھر دوبارہ خریدے اپنے حساب سے. تو یہ تو لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں. تو انفارچونیٹلی انڈسٹریل ڈیکاربنائزیشن کی طرف تو ہم لوگ کسی بھی یعنی ہم کاغذ کے اوپر جا رہے ہیں، تقریروں کی حد تک صحیح ہے، انٹرنیشنلی جو کہتے ہیں ہاں ہم لوگ کہتے رہتے ہیں جو COP 28 پہ جا کے یا COP 29 پہ جا کے باتیں کر لیں گے، مگر ہم لوگ اوور آل انڈسٹریل ڈیکاربنائزیشن کی طرف بالکل بھی نہیں جا رہے. اور رینیوبلس کو بھی، کیونکہ آپ دیکھیں آپ کہاں انکریج کر رہے ہیں، ونڈ کوریڈورز یہاں پہ اتنے سارے ہیں، آپ کہاں انکریج کر رہے ہیں کہ وہ بنائیں، آئے دن ان کے اوپر کوئی نہ کوئی پریشر آیا ہوا ہوتا ہے. مسئلہ دیکھیں یہ ہے کہ انوائرمنٹ جو ہے اب ایک دم سے بہت ویسا ٹاپک بن گیا ہے، بز ورڈ بن گیا ہے، ہر کوئی انوائرمنٹ کے اوپر بات کر رہا ہے، which is good to a certain extent, but at the same time it's also یعنی ذرا سا اس میں خطرہ یہ ہے کہ گرین واشنگ بہت زیادہ بھی ہو رہی ہے. گرین واشنگ اسینشلی ہوتا ہے کہ ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ماحولیات کے لیے کام کر رہے ہیں، مگر 2-3 آپ نے چھوٹے موٹے پروجیکٹ کر لیے، اس کے پیچھے جو آپ کو نظر نہیں آ رہا وہ آپ ہزاروں اور انوائرمنٹلی ڈیمیجنگ کام کیے جا رہے ہیں. تو یہ تو ایک ایشو ہے. تو یہ اس کا کیا حل ہوگا؟ آخر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پر کام نہیں ہو رہا، عوام کو کیا آپ کہنا چاہیں گے کہ اس کو کس طرح سے روکا جا سکتا ہے؟ کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، اداروں کی طرف سے، کس طرح کی پالیسیز بنائی جا سکتی ہیں؟ گورنمنٹ کی طرف سے دیکھیں ایک چیز کہلاتی ہے ٹرانزیشن، کم سے کم، اور دوسری اگر چلیں ایک اور ٹرانزیشن کے اس میں بھی ایک ہوتا ہے جسٹ ٹرانزیشن. ٹھیک ہے صحیح ہے، ابھی آپ نے تھر کول بنایا، آپ کو لگا کہ جو ہماری ضرورت ہے کہ تھر کول پاور پلانٹ بنائیں، فائن شور، مگر کم سے کم آپ 5 یا 10 سال کی پالیسی تو دیں کہ ہم لوگ اس طریقے سے آہستہ آہستہ کول کو کم کریں گے اور آلٹرنیٹ انرجی کو اوپر لے کے آئیں گے. وہ ہمارے سامنے نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ پلاسٹک کے بین کے بارے میں جب آپ وہ بات کرتے ہیں کہ او جی اس تاریخ کو پلاسٹک جو پورے شہر سے بین کر دیا جائے گا، 2019 میں بھی کوشش کی گئی تھی، نہیں بین ہوتا کیونکہ اس انڈسٹری کے ساتھ بہت سارا لیبر جو ہے طبقہ منسلک ہے، جڑا ہوا ہے. آپ ایک دم سے پلاسٹک کی تھیلی بین کریں گے تو جو چھوٹی فیکٹریز ہیں، اسمال فیکٹریز جو لگی ہوئی ہیں، وہ طبقہ کہاں جائے گا، وہ کہاں نوکری کرے گا پھر اس کے بعد. ویسے ہی جو انفلیشن وغیرہ کی وجہ سے جو لوگ پس رہے ہیں. تو ایک جو بیسک چیز ہے وہ یہ ہے کہ جی ایک جسٹ ٹرانزیشن کی پالیسی دی جائے. اچھا پھر یہ بھی آپ دیکھیں ایک جو نیشنل ایکشن پلان، نیشنل اڈیپٹیشن پلان بھی بنایا گیا تھا، وہ شائع بھی ہوا، مگر اس میں اس طرح کی بیسک غلطیاں ہیں کہ جو گرافس دیے ہوئے ہیں اس کے وہ صحیح نہیں ہیں، ویکٹرز وغیرہ صحیح نہیں دیے ہوئے، یا جو ہے کوئٹہ کا ایوریج ٹیمپریچر 47-45 ڈگری سیلسیس دیا ہوا ہے. تو اب اس طرح کے آپ جو کہتے ہیں، یا پھر 2010 کا نوٹیفیکیشن جو جزیروں کا نکلا تھا اس میں آپ نے وہ دیے ہوئے کوآرڈینیٹس دیے ہوئے ہیں، میپ کے کوآرڈینیٹس دیے ہوئے ہیں جو عام بندہ نہیں پڑھ سکتا انلیس کہ کوئی ایکسپرٹ دیکھ رہا ہو. یا آپ EIA جو انوائرمنٹل امپیکٹ اسیسمنٹ ہے وہ انگریزی میں
لکھ کے دیتے ہیں. تو اگر آپ جو ہے یعنی ملیر کے ذریعے کرتے جا رہے ہیں تو ملیر کا جو فارمر ہے وہ ہر کوئی انگریزی نہیں پڑھ سکتا. تو یہ بیسک یہ میں بہت بیسک چیزوں کی بات کر رہا ہوں. میں تو اوور آل ابھی تو اڈیپٹیشن کی یا ریزیلینس کی یا جو نیو NCQG جو ہے نیو کلیکٹیو کوانٹیٹیو گول ہے اس کی یا پیرس اکارڈز کی تو بات ہی نہیں کر رہا. یہ بیسک چیزیں ہیں کہ جو عام عوام سے جو کہتے ہیں ریلیٹڈ اور جو ان کو بھی سمجھ میں آئے وہ پالیسی سامنے لے کے آئیں. صحیح. جی آپ نے عوام کی بات کی, عام عوام کی, تو کیا ایسے انیشیٹوز ایک عام آدمی خود سے لے سکتا ہے اپنے ماحول کو بچانے کے لیے, اپنے ماحول کی حفاظت کرنے کے لیے؟ تھوڑا سا اس پر بات کیجیے گا. دیکھیں ویسے تو ہونی تو ایک سمپل پالیسی فار ایگزامپل یہ بھی ہونی چاہیے تھی کہ گرین روفس کی طرف جایا جائے. گرین روفس میں یا تو سولر پینلز ہوتے ہیں یا آپ اپنی چھتوں کو یعنی ہرا بھرا کرتے ہیں کہ پلانٹیشن وغیرہ ہو, مگر پلانٹیشن میں بھی گھاس نہیں. تو ایک چیز جو ہم لوگ فوری کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے گھروں میں, یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ باہر جا کے ٹری پلانٹیشن کریں, 1000 کریں 2000 کریں. ویسے تو آف کورس شامل ہوں ٹری پلانٹیشن میں, بالکل 100% شامل ہونا چاہیے کوئی بھی اگر کر رہا ہو, مگر اپنے گھر کے اندر یہ انشور کریں کہ کچن گارڈننگ کرنا شروع کریں. اس میں آپ کا فوڈ سیکیورٹی کا بھی جو ہے مسئلہ حل ہوگا. مرچیں, ٹماٹر, پیاز وغیرہ جو بیسک چیزیں ہیں وہ اگانا شروع کریں. گھاس کم کریں. لانز اگر ہیں یہ جو جیسے DHA ہو گیا یا ناظم آباد وغیرہ میں اگر 500 گز کے یا 1000 گز کے جو گھر ہیں اس میں زیادہ تر گھاس ہوتی ہے. گھاس جو ہے کہتے ہیں ایک لگژری ہے, اور لگژری بھی جو ہے کہتے ہیں اس طرح کی کہ وہ ضائع یعنی ہو رہی ہے وہ اسپیس. گھاس کو کم کیا جائے. اب تقریباً 25% اگر آپ کو اسپیس رکھنی ہے گھاس وہ رکھیں جہاں پہ آپ جو ہے کہتے ہیں بیٹھ سکیں اپنی فیملی کے ساتھ ہلکا پھلکا کھیل کود سکیں. باقی جو ہے آپ بش ایریا کی طرف جائیں, یا تو درخت لگائیں یا آپ کوئی گارڈننگ کریں یا وہاں پہ آپ جو ہے یہ پھول اگائیں یا آپ جو ہے سبزی وغیرہ اگائیں. تو دیز آر ویری بیسک تھنگس. اور دوسرا کہ ریسائکلنگ سٹارٹ کریں. سمپل آلٹرنیٹ آپ یہ پانی کی بوتل, ملٹی یوز پانی کی بوٹلز آپ لیں, پلاسٹک کی بوتل آپ نہ لے کے استعمال کریں. اگین آئی ایم ویری ریئلسٹک ود دیٹ. کراچی جیسے ابھی فار ایگزامپل ہیٹ ویو چل رہی ہے, اس میں اگر پیدل چلتے ہوئے کوئی بندہ پلاسٹک کی بوتل خرید کے پانی پیتا ہے, اس کو میں یہ نہیں کہوں گا کہ نہیں بھائی پلاسٹک کی بوتل چھوڑ دو, پیاسے مر جاؤ. آف کورس ناٹ. مگر جس حد تک کر سکتے ہیں پلاسٹک کی تھیلی آپ جو ہے منع کریں. آپ جب جا رہے ہیں, انفارچونیٹلی ہم لوگ تو ایک یعنی ایک چاکلیٹ بھی خرید رہے ہوں تو پلاسٹک کی تھیلی میں ہم لوگ لے کے آ رہے ہوتے ہیں. بھائی آپ وہ ایک ہاتھ میں پکڑ سکتے ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. تو یہ بیسک چیزیں خطبوں میں, مساجد میں اس کے اوپر ڈسکشن کریں. مسجدیں بہت زبردست جگہیں ہیں کہ جہاں پہ آپ ریسائکل واٹر کی بھی بات کر سکتے ہیں, آپ ویسٹ مینجمنٹ کی بھی بات کر سکتے ہیں, آپ کچن گارڈننگ کی بھی بات کر سکتے ہیں کیونکہ کمیونٹی سینٹرز بھی ہوتے ہیں, اور ساتھ میں ہارمنی کی بھی بات کر سکتے ہیں کہ بھائی مذہب کیا کہتا ہے ماحولیات کے حوالے سے. تو یہ چیزیں. آپ نے بہت اچھی بات کی احمد صاحب کچن گارڈننگ کے حوالے سے. ہماری اگر ہم کراچی کی بات کریں تو 80% آبادی جو فلیٹس میں رہتی ہے, تو کیا وہاں پر پاسبل ہے کچن گارڈننگ جہاں چھوٹے فلیٹس ہیں, دھوپ نہیں آتی ہے؟ کیا یہ ساری چیزیں ممکن ہیں؟ دیکھیں اگین اٹ از ڈیفیکلٹ. یہ وہ یہ کہ جو میں نے ابھی تک جتنی بھی بات کی کہ وہ ریالٹی آف دا میٹر کو سامنے رکھتے ہوئے کی, مگر اگر انڈیویجول اس میں نہیں کر سکتے تو آپ اپارٹمنٹ یعنی یونین کے ساتھ ڈسکس کر کے اپارٹمنٹ کی چھت ہو گئی یا کوئی ایک جو کہتے ہیں چھوٹی سی اسپیس آپ یعنی گراؤنڈ کے اوپر کہیں رکھوا کے آپ اس میں کچن گارڈننگ کریں. یعنی یا لان ایریا اگر آپ کے پاس ہے تو اس میں سے آپ 25% کہتے ہیں کہ جی یہاں پہ کچن گارڈننگ ہوگی, باقی اس میں جو کہتے ہیں بچے کھیلیں گے. یا برابر میں اگر کوئی پارک ایریا ہے تو اس کو ریکلیم کریں, کیونکہ انفارچونیٹلی پارک بھی جو کہتے ہیں قبضے ہو کے آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح کے وہ مسئلے مسائل ہو گئے تھے. مگر اس میں لوگوں کو خود یعنی ہمت پکڑ کے ذرا سا یعنی یہ سٹیپس یہ اقدام لینے ہوں گے. گھروں کے اندر ویسے کرنا ہے تو اگر چھوٹے 2-3 جو ہے پودوں میں بھی اگر آپ کرنا چاہیں تو چھوٹے موٹی جو کہتے ہیں سبزیاں تو اگائی جا سکتی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ نہیں اگائی جا سکتی. مگر کچن گارڈننگ میں صرف یہ اسپیکٹ نہیں ہوتا کہ کچھ اگانا, اس میں یہ اسپیکٹ بھی ہوتا ہے کہ جو کچن ویسٹ بن رہا ہے اس کو بھی آپ پھر کمپوسٹ کرتے ہیں, آپ ریسائکل کرتے ہیں کہ اس کی کھاد بنا دی جاتی ہے, اور پھر وہ گارڈن میں آپ جو کہتے ہیں استعمال کر لیں. آرگینک کھاد وغیرہ اس کے استعمال کرنے یعنی دوسری کھاد استعمال کرنے کے بجائے. تو کچن گارڈننگ میں یہ ایک ایلیمنٹ بھی شامل ہوتا ہے. صحیح.
جی احمد صاحب، بہت اچھی باتیں آپ نے کہیں. چاہوں گی کہ آپ ہمارے ویورز کو کوئی میسیج دیں ان کی ماحولیات کے حوالے سے، ان کی اپنی صحت کے حوالے سے، کہ وہ کس طرح سے اپنے ماحول کو بہتر بنا کے خود کو صحت مند رکھ سکتے ہیں. دیکھیں، ہمارا جو پاکستان ماحولیاتی تحفظ موومنٹ ہے، اور بلکہ جس مدعے پہ جو الیکشن بھی ہم نے لڑا تھا، وہ ہمارا مینیفیسٹو پبلکلی بھی جو ہے اویلیبل ہے، لوگ وہ جا کے پڑھ سکتے ہیں. مگر ایک دو چیزیں جو بیسکس میں کہوں گا کہ شور آپ اپنے یعنی لائف سٹائلز میں جو آپ کو چینج لانا ضروری ہے. اور لائف سٹائل میں چینج لانے کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ جہاں کام کر رہے ہیں ادھر کس طریقے سے بیہیو کرتے ہیں، یا ان کو کس طرح سے پش کرتے ہیں، یا آپ کے جو پولیٹیکل لیڈران بھی ہیں ان کو آپ کس طریقے سے پش کرتے ہیں. تو صحت وغیرہ کے حوالے سے تو میں سمپل یہ چیز کہوں گا کہ ہمارا جو پاکستان ماحولیاتی کا ٹیگ لائن ہے وہ ہے جہان ہے تو جان ہے. جان ہے تو جہان ہے، آپ نے آف کورس سنا ہوگا. تو وہ جان ہے تو جہان ہے تو فریز ایک ہے کہ جی مصلحتیں ہیں وہ صحیح ہے، زندگی رہے گی تو پھر آگے کچھ کریں گے. اب یہ ماحولیاتی تبدیلی اور کلائمیٹ چینج، اور جس طرح کی جو ہیٹ ویوز اور سیلاب وغیرہ آ رہے ہیں جس میں لوگ باقاعدہ مر رہے ہیں، اور یعنی صرف 1000-2000 بھی نہیں، اب تو یعنی 1000-2000 بھی بہت بڑی وہ جو کہتے ہیں وہ ہوتی ہے. صرف 1000-2000 نہیں، یعنی 10,000-15,000 یا لاکھوں کے اس میں جو کہتے ہیں بے دخل بھی ہو رہے ہیں. تو مصلحتوں کا وہی ہے، ہم کہیں گے، میں کہوں گا کہ وقت نہیں اب بچا. جو کہتے ہیں جہان بچے گا تو جان بچے گی. تو یہ فوری طور پہ سب لوگوں کو کلائمیٹ چینج اور ماحولیاتی تبدیلی اور انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن کے حوالے سے سوچنے کی ضرورت ہے، اور اپنے خاص طور پہ اپنے پولیٹیکل لیڈرز کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانے کی ضرورت ہے. جی بہت اچھی بات آپ نے کہی احمد شبر صاحب کے جہان ہے تو جان ہے. تو اسی میسیج کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا. آج ہم نے بات کی موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے، اپنے ماحول کو بہتر کرنے کے حوالے سے. امید ہے آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ پروگرام آپ کے لیے پیش کیا گیا الٹرنیٹیو ڈیولپمنٹ سروسز کے تعاون سے. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.